بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 55 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے سید احمد شہید رحمہ اللہ کا باہمی طرز عمل، قوانین کی غداریاں اور واقع شہادت، یعنی کہ تحریک مجاہدین کے جو بانی تھے اور امیر تھے سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح اس جماعت کے جو اراکین تھے ان کا باہمی طرز عمل کیا تھا، اور جب انہوں نے جہاد شروع کیا سرحد کے اندر تو یہاں کے قوانین نے کس طرح ان سے غداریاں کی اور پھر کس طرح سے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی نے جب اس تحریک کو یہاں منتقل کر دیا سرحد کے اندر، تو اس کے جو کارکنان تھے اور جو رہنما تھے ان کا باہمی طرز عمل اور اجتماعی زندگی کی جو شان ہے وہ بالکل ہی نرالی نظر آتی ہے۔ خدا ترسی اور انصاف پسندی ان کے اندر بہت زیادہ پائی گئی تھی، اور بھائیوں والا رشتہ تھا آپس میں ان کا، کیونکہ یہ وہاں سے اپنے تمام رشتہ داریاں اور رشتے ناطے چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے تھے۔ تو سب سے بڑھ کر ان کا جو آپس میں رشتہ تھا وہ اللہ کے نام پر جو رشتہ بنا تھا وہ رشتہ تھا۔ چنانچہ جو ہے وہ سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو ماں کا دودھ نہیں تھا، انہوں نے ایک جو ہے وہ ان کا خادم تھا، پرانا خادم تھا، ان کی اہلیہ سے کہا کہ بچی کو دودھ پلا دیں، لیکن ان کا دودھ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے عذر کیا، تو جو ہے وہ شاہ صاحب نے سید صاحب نے اصرار کیا، ان کو جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آمادہ ہونا پڑا۔ لیکن کچھ دن بعد جو ہے وہ سید صاحب نے محسوس کیا کہ عبادت میں پہلے والی لذت نہیں رہی ہے، اور نہ وہ تعلق اللہ کے ساتھ جو تھا وہ اس طرح کا تعلق نہیں رہا۔ تو اچانک وہ دودھ والا معاملہ ان کے ذہن میں آیا، تو فوراً جا کر ان سے جو ہے وہ گڑ گڑا کر معافی مانگی اور ان کی دلجوئی کے لیے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کی دلجوئی کر لیں۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ طرز عمل تھا، اور اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ خدا ترسی، انصاف پسندی، صبر و تحمل، جذبہ اخلاص کے ساتھ آپس کے تعلقات ان کے قائم تھے، یعنی یہ ساری چیزیں ان کے تعلقات میں پائی جاتی تھیں۔ سید صاحب پر جب تنقید ہوئی تو صبر و تحمل سے سن کر اپنی پوزیشن واضح کی، یعنی کہ تنقید اگر ہوئی ہے کسی کی طرف سے، رکن کی طرف سے یا کسی بھی رفیق کی طرف سے، تو اس کو بڑے صبر و تحمل سے سنا اور سن کر اپنی پوزیشن واضح کی۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم جو ہے وہ بعد میں جو ہندوستان سے آئے اور آ کر تحریک میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، وہ سید صاحب کی امارت پر اعتراضات کرتے تھے، اور جو ہے وہ ان کے طریقہ کار کے بارے میں اور اس طرح جو ہے انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی۔ تو شاہ صاحب نے جو ہے وہ بڑی صبر و تحمل سے ان کی تنقید کو سنا اور کہا کہ جو ہے وہ اگر آپ اس کے اہل ہیں تو آپ لے لیجئے، امارت کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، صرف جو ہے وہ انتظام و انصرام جو ہے وہ آپ کا قابل کیا کہتے ہیں قابل تقلید ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تنقید کو برداشت کیا۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابند تھی، ان کا کوئی اور مقصد اس کے علاوہ نہیں تھا۔ تو تمام چیزوں کو جو دینی تعلیمات ہیں ان کو یہ اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک ان کا عجیب نرالا طرز عمل تھا جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ آپس کے تعلقات ان کے، کیونکہ یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کے لیے جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، تو اس میں امیر کے اندر بھی وہی جذبہ پایا جاتا تھا اور کارکنان کے اندر بھی جو ہے وہ بہترین قسم کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ یہ اخلاق، کردار، نظم و ضبط کی وہ جماعت تھی جو صرف مسلمانوں کی طاقت کو مجتمع کر کے کفر کا زور توڑنے کے لیے سید صاحب کی معیت میں سرحد میں جمع ہوئی تھی، یعنی کہ یہ ہندوستان سے سرحد میں آئے تھے حضرت سید صاحب کی معیت میں، تو ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں کی طاقت کو اکٹھا کر کے
کفر کا زور توڑنا تھا، کفر کا مقابلہ کرنا تھا، اور یہ اخلاق میں، کردار میں، نظم و ضبط میں بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگ تھے جو وہاں سے ہجرت کر کے اور اکٹھے ہو کر کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحد میں جمع ہوئے تھے۔ تو یہ ایک عجیب نرالی ان کی شان تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ آپس کے تعلقات میں ان کا بالکل بھی کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں تھا، بلکہ ان کے تعلقات جو ہے وہ مثالی تعلقات تھے۔ لہٰذا اس طرح یہ ایک ایسی جماعت تھی، ایسی تحریک تھی جو کہ تمام اسلامی تعلیمات کی جامع تھی۔ جنگیں اور قوانین کی غداریاں، جب حضرت سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہندوستان سے یہ تنظیم یہاں پہنچی سرحد میں، یہاں ان کی کس طرح سے جو ہے وہ جنگی کارروائیاں کس طرح کی ہیں، کس طرح جنگوں کا آغاز ہوا ہے، اور یہاں کے جو قوانین تھے انہوں نے کس طرح سے حضرت سید صاحب کے ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ غداری کی ہے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جماعت جب 1826 کو نوشہرہ پہنچی تو اکوڑا میں جنرل بدھ سنگھ کے ساتھ پہلا آمنا سامنا ہوا، یعنی کہ ان کا جو پہلا آمنا سامنا ہوا وہ جنرل بدھ سنگھ کے ساتھ ہوا ہے اکوڑا کے مقام پر۔ چونکہ یہ جو ہے وہ اسلام کا صدیوں بعد جو ہے وہ کفر کے ساتھ پہلا آمنا سامنا تھا، جو کہ خالص اسلام کا خالص کفر کے ساتھ تھا، تو یہ پہلا مقابلہ ان کا اکوڑا کے مقام پر ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کشمکش روز کا معمول بن گئی، زندگی کے لیل و نہار اس میں جو ہے وہ ڈل گئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ روز کسی نہ کسی سے مقابلہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، کبھی مسلمان شب خون مار رہے ہیں، یہ جو مجاہدین تھے یہ جو ہے وہ ان سرداروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں جو غداریاں کر رہے تھے۔ اس طرح سے جو ہے وہ روزانہ یہ کشمکش جو تھی روزانہ کا معمول بن گئی۔ اکوڑا میں تو جب مقابلہ ہوا جنرل بدھ سنگھ کے ساتھ تو کفر کو مجاہدین نے دھکیل دیا، شہدوں کے مقام تک انہوں نے دھکیل دیے۔ شہدوں میں پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوئی ہے، اور جب شہدوں میں سکھوں کے خلاف جنگ ہوئی تو سردار نے سید صاحب کو زہر دے کر عین حالت جنگ میں غداری کی، اور مجاہدین کو پھر اس میں شکست ہوئی ہے۔ یعنی جب وہاں پر جو ہے وہ جنگ ہوئی شہدوں کے مقام پر تو وہاں کا جو سردار تھا اس نے سید صاحب کو زہر دے دیا، اور عین حالت جنگ میں اس نے غداری کی، اور مجاہدین کو اس وجہ سے جو ہے وہ شکست ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی فوجیں جو ہے وہ پیچھے ہٹا لی تھی، اور سکھوں کے ساتھ مقابلے میں پھر سید صاحب کی جو تحریک تھی اور اس کے جو مجاہدین تھے ان کو شکست ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈمگلا میں ہری سنگھ اور پھول سنگھ سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے رفقا کا مقابلہ ہوا، اور وہاں پر دشمن کو سخت نقصان پہنچا۔ تو یہ جو مقام ہے یہاں پر شاہ صاحب نے ان پر شب خون مارا اور دشمن کو سخت نقصان پہنچا۔ اس کے بعد شنکیاری میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا سکھوں سے مقابلہ ہوا، اور یہاں بھی سکھوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تو اس طرح سے چونکہ ایک روزانہ کا معمول بن گیا تھا، یہ قافلہ جدھر جدھر جا رہا تھا سکھوں سے ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہوتا رہا، اور سکھوں کو شکست ہوئی، اور بعض جگہوں پہ مجاہدین کو بھی شکست ہوئی۔ جلالہ کے مقام پر غدار درانی سرداروں سے مقابلہ ہوا، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، یعنی کہ یہاں پر جو مقامی سردار تھے درانی سرداروں سے مقابلہ پیش آیا، درانی جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک ان میں سے جو درانی سردار تھا اس نے آ کر معذرت کی تو سید صاحب نے اس کو کہا، خان صاحب مجھے آپ کے بیٹے کی یا کسی دوسرے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے خدا ہی کافی ہے۔ تو اس طرح سے درانی سرداروں کے ساتھ بھی انہوں نے بھی غداری کی، اور یہاں ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہ اٹک کے قلعے پر جو ہے وہ سید صاحب نے چھاپا مارا، اٹک کے قلعہ جو ہے وہاں پر شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن پہلے اطلاع ہونے کی وجہ سے وہاں ناکامی ہوئی۔ وہاں جو قلعہ دار تھا اس کو قبل از وقت اطلاع ہو گئی، جس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پنجتار پر جنرل دنتورا نے سرداروں کی مدد سے حملہ کیا، لیکن مجاہدین نے جوان مردی سے مقابلہ کیا، جس میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ یہ جو مقام ہے یہاں پر دوبارہ سکھوں سے جو ہے وہ مقابلہ ہوا ہے۔ جنرل جو ہے وہ دنتورا جو تھا اس نے مقامی سرداروں کی مدد سے حملہ کیا،
لیکن مجاہدین نے بڑی جمع مردی سے ان کا مقابلہ کیا اور جو ہے وہ سکھوں کو یہاں پر شکست ہوئی ہے، اور یہ جو جنرل تھا، یہ جنرل اپنی فوجیں لے کر مشکلات سامنے دیکھتے ہوئے واپس ہو گیا۔ ہنڈ کے مقام پر ایک سرحدی سردار نے غداری کی اور وہ قتل ہوا، یعنی کہ یہاں پر ہنڈ کا جو مقام ہے، یہاں پر ایک سرحدی سردار تھا جو کہ سرکش تھا اور اس نے غداری کی، اس کی وجہ سے مجاہدین نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مقام ہے، زیدہ کے مقام پر بھی ایک غدار سردار جو ہے وہ مارا گیا۔ یہ جو قوانین تھے، سردار تھے، انہوں نے غداری کی، یہ مقابلے کے لیے آتے مجاہدین سے اور دشمن کے ساتھ مل کر آتے، تو اس وجہ سے ان کو بھی جو ہے وہ راستے کو سے ہٹانا ضروری تھا، ان کا پتہ صاف کرنا بھی ضروری تھا۔ اس وجہ سے یہاں ان دو مقامات پر جو مقامی سردار تھے، جو قوانین تھے، ان کو غداری کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر غدار سرداروں سے جنگیں بھی ہوئی ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے، جس طرح کے جنگ مایار ہے۔ جنگ مایار جو ہے یہ مجاہدین اور دورانیوں کے درمیان ہوئی ہے، دورانی سرداروں کے درمیان، اور اس طرح جنگ مروان ہے، یہ بھی جو ہے وہ مجاہدین اور باغی سرداروں کے درمیان ہوئی، اس میں بھی مجاہدین کو فتح حاصل ہوئی۔ جنگ مایار میں بھی جو ہے وہ مجاہدین کو فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر مارکا، بہت سخت مارکا ہوا، جو مقامی سردار تھے اور غدار تھے ان کے ساتھ بہت سخت مارکا ہوا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ بالاکوٹ کی سرزمین پر پیش آیا ہے۔ بالاکوٹ میں سکھوں اور مجاہدین کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں اس قافلے کے دونوں سالار جہان فانی سے کامیاب ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، یعنی کہ یہاں پر یہ دونوں سالار جو تھے اس تحریک کے، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی، یہ دونوں جو ہے اس جو ہے وہ جہان فانی سے کامیابی سمیٹ کر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، اور یہاں پر جو ہے وہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سکھوں کو یہاں پر فتح ہوئی اور اس طرح تحریک مجاہدین کا جہادی دور ختم ہو گیا، یعنی کہ چونکہ دونوں جو سالار تھے اس تحریک کے وہ دونوں شہید ہو چکے تھے، اس طرح سے سکھوں نے دیگر مجاہدین کو بھی بڑی تعداد میں شہید کیا، اور اس طرح سے اس تحریک کے مجاہدین کا جہادی دور جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ وہ نقشہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکا، جو نقشہ جو ہے وہ اس تحریک کے آغاز سے لے کر اب اس کے عروج تک کھینچا گیا تھا، اور جو کفر کو روکنے کے لیے اور کفر کو مسلم ملک سے نکالنے کے لیے اور ان کا قبضہ چھڑانے کے لیے جو جنگ شروع کی گئی تھی وہ یہاں آ کر ختم ہو گئی، اور وہ نقشہ جو کھینچا گیا تھا کہ سرحد کے ذریعے ہم پنجاب پر فتح حاصل کریں گے اور پنجاب کے راستے پر ہندوستان کی طرف آگے بڑھیں گے، اور جو فرنگی طاغوت ہے اس کو جو ہے وہ اس کے خاتمے کا انتظام کریں گے، تو وہ نقشہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ اس طرح سرحد اور پنجاب سے سکھوں کو بے دخل کرنے کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ یہاں پر سکھ جو ہے وہ حکومت میں تھے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے، تو ان کو بھی بے دخل کرنے کا کام مکمل نہ ہو سکا، اور نہ ہی فرنگی طاغوت سے نہ برد آزما ہونے کا موقع ملا۔ تو اس طرح سے یہ تحریک جو تھی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی اور اس کا جہادی دور ختم ہو گیا۔ اس طرح بظاہر یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس تحریک نے مسلمانوں میں جذبہ اور بیداری کی ایک عظیم وراثت اپنے پیچھے چھوڑی ہے، یعنی اس تحریک سے مسلمانوں کے اندر جو حرکت پیدا ہوئی، جو توانائی مسلمانوں کو ملی اور جو بیداری مسلمانوں میں جو ہے وہ پیدا ہوئی، یہ اس تحریک کی ایک عظیم وراثت ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا باہمی طرز عمل، قوانین کی غداریاں اور ان کے واقع شہادت کی تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق کا ہمارے عنوان ہوگا تحریک خلافت، اس کا قیام اور تحریک خلافت کی جد و جہد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔